وقالو اور انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں یدخلا داخل ہوگا الجنت جنت میں الا مگر من وہ جو کانا ہو ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی تلکا یہ امانیہم تمنائیں ہیں ان کی قل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ برہانکم دلیل اپنی ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. وقالو اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں الا مگر من کانا جو کوئی یہودن یہودی ہوا او نصارا یا نصرانی ہوا. تل کا یہ امانیہم ان کی آرزویں ہیں. امانی کا لفظ کس سے ہے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں امنیہ سے. امنیہ کس سے ہے؟ میم نون یہ منا. منا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آرزو. یہ ان کی آرزویں، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں. تو بات تمنا ہوگی نہیں. قل کہہ دیجیے ہاتو لاؤ، ہاتو لاؤ برہانکم اپنی دلیل. برہان کہتے ہیں بے رے سے. براہ کا لفظی معنی ہوتا ہے سفید اور چمکدار ہونا، یعنی واضح بات لاؤ، واضح دلیل لاؤ، واضح دلیل. ہاتو برہانکم ایسی دلیل لاؤ جو روز روشن کی طرح واضح ہو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. وقالو ایک اور طریقہ بہکانے کا. یہودی کہتے تھے صرف یہودی جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے تھے صرف نصرانی جنت میں جائیں گے، تو لہٰذا تم مسلمان نہ بنو، کیا بنو؟ یا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ. ہر کوئی اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں مگر جو یہودی بنے یا عیسائی. فرمایا تلک امانیہم یہ تو ان کی اپنی خواہشات ہیں، یہ تو ان کی تمنا ہے، یہ تو ان کے خیالات ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، کوئی واضح بات لاؤ. کہاں لکھا ہے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو؟ سورۃ النساء آیت 123 میں آتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. انجام کار نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے کہ تم جو چاہو گے ملے گا، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برا کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نجات کا دار و مدار کسی خاص گروہ میں سے ہونے پر نہیں. اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر ود ان مسلم جو گروہ بندیاں ہو گئی ہیں، ان میں سے بھی ہر گروہ کیا سمجھتا ہے ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، ہم ہی ناجح، ہم ہی کامیاب ہیں، اور باقی سب جہنم میں جانے والے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ تو نجات پاؤ گے. اسی لیے آپ دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی شخص بیچارہ مسلمان ہو جائے بھول کے تو ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے. ہماری مسجد میں آ جاؤ، جو ہم سکھاتے وہ کرو تب جنت میں جاؤ گے، وہاں نہ جانا. ایک دوسرے کی کاٹ. یہاں بھی یہی حال تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے سارے سٹیپس آ رہے ہیں، ساری چالیں ہیں کس کام کے لیے؟ لوگوں کو دین سے پھیرنے کے لیے. یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں ایک کے بعد ایک آئے کہ کسی طرح لوگ مسلمان نہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں، آپ کے پیچھے نہ جائیں. کیونکہ ان کو خطرہ تھا اگر یہ ہو گیا تو یہ ہم جو دین کے نام پر دنیا کما رہے تھے، یا دین کے نام پر ہم نے جو کاروبار سجائے ہوئے تھے، وہ سارے تو بہ جائیں گے. سمجھ گئے؟ یعنی اہل کتاب کیوں مخالفت کرتے تھے؟ کیوں نہیں لوگوں کو مسلمان بننے دینا چاہتے تھے؟ کیوں ہر ہتھ کنڈا اختیار کرتے تھے کہ لوگ اس سے ہٹ جائیں، یہ نہ کریں؟ کیونکہ ان کے اپنے مفادات پہ زد پڑتی تھی، کیونکہ انہوں نے دین کا نام لے کر
ایسے ایسے کام شروع کر رکھے تھے کہ جس سے سراسر دنیا مقصود اور مطلوب تھی، آخرت نہیں تھی. یہ دین کا حلیہ بدل رکھا تھا، شکل بدل رکھی. اب ان کو فکر یہ تھی کہ خالص دین سامنے آ گیا تو کیا ہوگا. اگر ان کو حقیقت پتہ چل گئی تو ہم نے جو ان کو بے وقوف بنا رکھا ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، سارے لوگ ادھر چلے جائیں گے، پھر ہمارا کاروبار کیسے چمکے گا. مسلمانوں کی کامیابی میں انہیں کیا نظر آتا تھا؟ اپنا فیلئر. اسلام کی کامیابی میں انہیں کیا نظر آتا تھا؟ اپنی ناکامی. پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ہماری مجلسیں اور محفلیں اجڑ جائیں گی. ہر ایک نے اپنا دین کتنا رکھا ہوا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے، جتنا پورشن اس کو لینا ہے. اور اگر دین کھل کے سارا سامنے آ گیا، پوری کتاب لوگوں کو پتہ چل گئی، تو پھر تو ہماری حقیقت کھل جائے گی. تو بہتر ہے لوگ جاہل رہیں. اسی لیے انہوں نے اپنے عوام کو تورات کے قریب نہیں آنے دیا تھا. یہ صرف علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں اس کو پڑھیں. اور پھر آج عورتوں کا کام، عورتیں پڑھیں تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. کہتے ہیں جنت میں نہیں جا سکتا کوئی مگر جب تک کوئی یہودی بنے یا عیسائی بنے، اس لیے تم مسلمان مت بنو. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ محض ان کی خوش فہمیاں ہیں. امانی کا یہاں کیا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ وہ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں تب بھی وہ جنت میں چلے جائیں گے. نہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لاؤ دلیل. اب یہ علم کا ایک اور ادب بھی ہے. ہمیشہ کس سے بات کرو؟ دلیل سے. کسی کے بھی آنکھیں بند کر کے پیچھے مت چلو، کبھی بھی دلیل سے بات کرو. اور جو لوگ دین صرف عقیدت کے لیے اختیار کیے ہوئے ہوں، یعنی دین کو دو طرح سے لوگ لیتے ہیں، ایک علم کی بنیاد پر اور ایک عقیدت کی بنیاد پر. تو ہماری اکثریت دین کو کس طرح لیے ہوئے؟ ہم اللہ سے کیوں محبت کرتے؟ عقیدت ہے، پہچان کوئی نہیں. قرآن سے کیوں محبت کرتے؟ عقیدت ہے قرآن سے، حضور سے عقیدت ہے، ہمیں صحابہ سے عقیدت ہے. بس عقیدت کافی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس عقیدت میں چلو اگر اللہ رسول کتاب کی حد تک تھی تو کافی تھی. اب کیا ہوا؟ وہ عقیدت آگے بھی آنے لگ گئی، وہ ان کے بڑوں میں بھی آ گئی نا. اب ہمیں اپنے بڑے سے کیوں محبت ہے، یا ہم اپنے بڑے کی بات کیوں مانتے ہیں؟ ہم اپنے امام کی کیوں بات مان رہے ہیں؟ عقیدت. عقیدت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے نہیں، عقیدت. میں اس کے پیچھے چل رہی ہوں آنکھیں بند کر کے، کیوں؟ عقیدت. میں چونکہ اس کو بڑا سمجھتی ہوں، میرے دل میں اس کی عقیدت ہے، اس لیے یہ صحیح کرے، سفید کرے، سیاہ کرے، میں اس کے پیچھے ہوں. اسی طرح کی فالوئنگ ہو رہی ہے نا دین کے نام پر. اسلام اس طرح کی فالوئنگ سے منع کرتا ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، عقیدت نہیں، دلیل. کسی کو بھی فالو کریں، کسی کی محبت اور عقیدت میں نہیں. کس پر؟ دلیل. ہاتھو برہانکم، لاؤ. کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ کیا اس کے رسول نے فرمایا؟ اگر فرمایا تو آمنا و صدقنا، اور اگر انہوں نے نہیں فرمایا، صرف تمہارے بزرگوں نے فرمایا، تو بزرگوں کا فرمایا دین نہیں. دین کیا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لکیر ختم، لکیر لگ گئی نیچے. دین مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ اور رسول پر دین مکمل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو دلائل کہاں سے آئیں گے؟ پھر وہی دو سے آئیں گے اور بس. بعد میں اس کے نیچے کیا ہے؟ جتنے بھی دین پڑے ہوئے ہیں، پچھلے دور کے عالم ہو یا آج کے عالم ہو، دلیل. ان سے آپ دلیل لیں اور پھر دلیل کی بنیاد پر کام کریں، عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے لہذا وہ جدھر مرضی لے جائے مجھے. تو اس طرح کی بیعت کا تصور نہیں ہے. ہم نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ ہاتھ پکڑے گا اور ہمیں بھی جنت میں کر دے گا. تو یہ طریقہ درست نہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، صرف یہودی جنت میں جائیں گے، صرف نصارہ جنت میں جائیں گے، تو کوئی ٹیکسٹ لے کر آؤ، کوئی آیت لے کر آؤ، کوئی کوٹیشن ایسی لاؤ جو اوتھینٹک ہو
تو ہم مان جائیں گے کہ ہاں چونکہ نجات کا رستہ یہودیت میں لہٰذا ہم یہودی ہوتے ہیں. اور یہاں یہودیت اور نصرانیت گروہ بندی کا نام ہے. آج اپنے لیے اس کو کیسے لیں؟ اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ آپ اس فرقے میں آ جائیں، اس گروہ میں آ جائیں، اس میں آ جائیں، اس میں آ جائیں، تب آپ کی نجات ہے، تو بھی کدھر لکھا ہوا ہے لاؤ کو قرآن کی آیت کہ فلاں نام کے فرقے میں جانے سے جنت ملتی ہے؟ تو جنت کا تعلق فرقوں میں جانے سے نہیں ہے. من یعمل سوءا یجزا بہ، کسی فرقے کے کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا بدلہ پائے گا. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی غلط کام کرے گا. آج مسلمان غلط کام کرے تو وہ جنت میں بھیج دیے جائیں، اور کوئی اور غلط کام کرے تو وہ پکڑ لیا جائے. یہ تو انصاف کی بات نہیں.